السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، جو آپ کا سوال نمبر 3 ہوگا، نثر پاروں میں سے کسی ایک کی تشریح لکھے۔ بیٹا اس کے اندر 2 نثر پارے آپ کو دیے ہوں گے اور ایک کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یاد کچھ بھی نہیں کرنا۔ ابھی تک اگر کچھ نہیں کیا یا مکس ہو رہے ہیں یا اس کی ٹینشن ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، بس یہ ویڈیو کریں۔ آپ کو بغیر یاد کیے یہ جو 10 نمبر ہیں کیسے لینے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ کو مطلب اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ گیس والی بات نہیں ہے، کنفرم بات ہے۔ اب کنفرم کیسے؟ اب میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو 2 پیراگراف ہوں گے نا، یہ آپ کے 2 پیراگراف کہاں سے آنے ہیں؟ بیٹا ایک پیراگراف آنا ہے آپ کا ان 4 سبقوں میں سے، اخلاق حسنہ سے، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ اور نامدیو مالی۔ ایک آنا ان 4 سے، ایک آنا ہے آپ کا ان 3 سے، آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے۔ اچھا بیٹا میں آپ کو مطلب ویسے میں آپ کو دوسروں کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ آپ کا کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے میں سے ایک پیراگراف ضرور آنا ہے۔ کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے میں سے ایک ضرور آنا ہے۔ اب اس کے 10 نمبر آپ نے پکے کیسے کرنے ہیں بغیر یاد کیے؟ اب سب سے پہلے دیکھیں تو یہ اگر آپ اس کی پیرنگ سکیم دیکھیں نا، ایک نمبر مصنف کے نام کا ہے اور ایک نمبر سبق کے نام کا ہے۔ یہ 2 نمبر تو یہ دیے ہوئے ہیں۔ اب 2 نمبر ہیں اور 2 سبق ہیں، مجھے یاد کرنا کیا مشکل ہے؟ اب دیکھو مثال کے طور پہ میرے پاس، چلو میں 2 نہیں، میں تینوں ہی مان لیتا ہوں کہ میں تینوں ہی کرنے ہیں۔ تو اب میرے ساتھ چلیے گا، پہلے آپ کے یہ 2 نمبر تو میں پکے کر دیتا ہوں۔ آرام و سکون کا مصنف کون ہے؟ یہ جو سید امتیاز علی تاج۔ آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج۔ اچھا، سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے کون ہیں؟ رضا علی عابدی۔ لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے مصنف کون ہیں؟ رضا علی عابدی۔ اور تیسرے کتبہ، کتبہ کے کون ہیں مصنف؟ غلام عباس۔ ٹھیک ہے، تو 3 یہ نام ہیں، یاد ہو گئے۔ اب 4 نمبر آپ کے پکے ہو گئے، بلکہ 5 ہو گئے، کیونکہ خلاصے میں بھی 1 نمبر کا آپ کو مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، تو 5 نمبر اسی بات میں ہو گئے۔ کیسے بیٹا بتائیے گا؟ کتبہ کا جو مصنف ہے اس کا نام کیا ہے؟ غلام عباس۔ کتبہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ غلام عباس۔ لڑی میں پروئے ہوئے منظر کا کون ہے؟ رضا علی عابدی۔ رضا علی عابدی۔ پھر آرام و سکون کے کون ہے؟ سید امتیاز علی تاج۔ سید امتیاز علی تاج۔ اب یہ 4 نمبر ہو گئے ہمارے۔ اب آپ کا مجھے پتا ہے کہ آپ کا کوشچن ہوگا سر، سوری 2 نمبر ہو گئے، 4 کہہ رہا تھا وہ، ایک ادھر سے 2 نمبر ہو گئے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے سر یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے نا یہ یاد کر لیا کہ مصنف کا نام اور سبق کا نام، میرے 2 نمبر پکے ہو گئے 10 میں سے، اور آپ کو اب یاد بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ آرام و سکون کا کون ہے؟ امتیاز علی تاج۔ لڑی میں پروئے کا کون ہے؟ رضا علی عابدی۔ اور کتبہ کا کون ہے؟ غلام عباس۔ اب آپ کہیں گے سر مین بات یہ ہے کہ اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ والا جو پیراگراف ہے یہ آپ کا لڑی میں پروئے ہوئے سے ہے، آرام و سکون سے ہے، یا آپ کا یہ کتبہ سے ہے؟ تو دیکھیے گا بیٹا، میں نے اس کا بھی آپ کو حل نکالا ہے۔ یہ ذرا سی میری ویڈیو غور سے سنیے گا، آپ کو میں کہتا ہوں آپ چھلانگے لگاؤ گے وہاں بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں یہ آرام و سکون کا ماحول ہے، یعنی اس میں ڈاکٹر ہے، وہاں مریض کی بات چل رہی ہے، وہاں اس کی بیگم ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے جاتا ہے، اسے کہتا ہے شور نہیں کرنا، یہ بیگم شور کر رہی ہے، وہیں سے آوازیں لگا رہی ہے، فقیر آ جاتا ہے، بچہ رو رہا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، وہ خود اٹھتا ہے، پھر آ کے وہ بیگم آ کے پھر شور کرتی ہے، مریض اور تنگ ہو رہا ہے، پھر ایک پڑوسیوں کا ہارمونیم بجنا لگ جاتا ہے، بچہ رونے لگ جاتا ہے، ایک دودھ والا پانی لے کے آ جاتا ہے، اور ایک ریٹھے کوٹنے والا ریٹھے کوٹ رہا ہے۔ یہ شور کا ماحول ہے۔ اب جو پیراگراف اس سے ریلیٹڈ ہوگا وہ آرام و سکون کا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں آرام و سکون سے بہت کم چانس ہیں، 5% چانس بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں آپ کو اس کا پورا ماحول پتہ چل گیا۔ اچھا بیٹا، اب اصل تو اس کے چانس ہیں لڑی میں پروئے ہوئے اور کتبہ کے، مطلب ان دونوں کے چانس ہیں، آپ کے پیپر میں ان میں سے ضرور ایک آئے گا۔ اچھا بھی دیکھنا، یعنی اس میں کیا ہوگا، ایک جرنیلی سڑک ہے، اور وہ جناب جو رائٹر ہے وہ سڑک سے کام اپنا شروع کرتا ہے، سفر نامہ ہے، جہاں بھی بات ہوگی ایک سفر کی ہوگی کہ وہ صبح سویرے نکلتا ہے، پھر وہ جا رہا ہوتا ہے، پھر اسے ایک قلعہ نظر آتا ہے جس کا نام بالا حصار ہے، وہاں پتھر پہ شاہراہ پاکستان ہے، اور پھر وہ سفر نامہ بیان کر رہا ہے، پشاور کی بات کرتا ہے کہ وہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس پہ بڑے لوگوں نے حملے کیے ہیں لیکن پھر بھی آج بھی سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ پھر وہ بات کرے گا کہ جی وہاں ہوٹل تھے،
ہوٹل ہیں وہاں پہ رمضان کی وجہ سے ہوٹل بند پڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں چائے وغیرہ نہیں پی سکا۔ پھر اسے دریائے کابل نظر آتا ہے اور وہ یہاں کہتا ہے کہ اچھا اب آگے جو ہے نوشہرہ شروع ہونے والا ہے، اور پھر اسے ایک گاؤں چھوٹا سا ملتا ہے جس کا نام لاہور ہوتا ہے۔ پھر ہونڈ کا بڑا ذکر کرتا ہے کہ ہونڈ جو ہے یہ ہندوستان کا، ہونڈ کو اس نے اکبر نے آباد کیا تھا، اور یہ ہندوستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور پھر قلعہ اٹک، یہاں پہ اکبر بادشاہ کا قافلہ اٹک گیا تھا، اس کا نام اس نے اٹک رکھ دیا، اسے نام رکھنے کا شوق تھا۔ جہاں پہ اگر قافلہ خیر سے پہنچ گیا تو خیر آباد رکھ دیا، اس طرح وہ نام رکھتا تھا۔ تو قلعہ اٹک کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پہ بڑے لوگوں نے، انگریزوں نے حکومت کی، سکھوں نے حکومت کی، لیکن یہ آج بھی اپنی آب و تاب سے موجود ہے۔ پھر وہ گردوارے کی بات کرتا ہے، پھر وہ سرائے کالا جہاں پہ یہ کالی ہنڈیاں ہوتی ہیں اس کی بات کرتا ہے کہ وہاں کالی ہنڈیاں اس لیے اس کو سرائے کالا بولتے ہیں۔ اور یعنی ایک سارے سفر کا ماحول ہوگا، مارگلا کی پہاڑیاں ہیں، یعنی وہ ساری کس کا سفر کا ماحول ہوگا۔ اب میں آپ کو جیسے اب یہ جو اس نے ماڈل پیپر میں دیا ہوا ہے، اب دیکھیں حسن ابدال کا ذکر ہے، اونچے درخت ہیں، اب یہ سارا، اب دیکھیں میں نے اتنی لفظ بولی، کوئی نہ کوئی تو لفظ آپ کے ذہن میں آ جائے گا نا، گردوارہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح مطلب کوئی نہ کوئی آپ کو لفظ مل جائے گا جو سفر نامہ سے ریلیٹڈ ہوگا۔ اب آج ایک کتبہ میں، اب کتبہ کا جو پیراگراف ہوگا اس کے اپنے ہی ترتیب ہوگی کہ اس میں جی کلرک باہر آ رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، یہ اس کا کیا نام تھا، محمد حسین کیا نام ہے اس کا، شریف حسین، سوری، جو کریکٹر ہے سر شریف حسین ہے، وہ پھر تانگے پہ آتا ہے، وہ مسجد، جامع مسجد کی طرف نکلتا ہے، کتبہ خریدتا ہے، وہ نام کندہ کرانے کا خیال کرتا ہے، پھر کتبے کی جگہ اسے نہیں مل رہی ہوتی، پھر جناب وہ کتبہ کی جگہ تبدیلی کو پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، میں اسے کہاں رکھوں کہاں رکھوں، پھر اس کو ایک جگہ مل جاتی ہے، وہ کتبے کو نا اپنے ٹیبل پہ رکھ لیتا ہے تاکہ وہاں میں نام جو ہے نا دیکھتا رہوں۔ پھر اس کا وقت گزرتا جاتا ہے، پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں وہ کتبہ جو ہے اس کی قبر پہ لگتا ہے۔ اب دیکھیں تینوں کی میں نے اب یہ کہانی شارٹ میں بتائی ہے نا، اسی طرح تو میں نے خلاصے بھی تیار کیے، پتہ نہیں آپ نے ادھر سے یاد کیے کہ نہیں کیے میرے چینل سے، بہرحال اب دیکھیں اس کا ایک سینیریو ہے، اس بندے کا کتبے کے گرد گھومتا ہے جو ہمارا لڑی میں پروئے ہوئے ہے، یہ ایک سفر نامہ ہوگا، جگہوں کے نام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب دیکھیں آپ کے نام یاد ہو جائیں گے نا کہ نہیں یاد ہو جائیں گے، مطلب کہنے کا اب یہ دو تو میرے پکے ہو گئے، مجھے پتا چل گیا، ٹھیک ہے، اور ابھی تک مجھے یاد نہیں کچھ کرنا پڑا، بس میرے ذہن میں چیزیں ہیں۔ اب بیٹا بات آ جائے یہ الفاظ معنی کے، میں آپ کو امپورٹنٹ معنی دیتا ہوں، یہ 3 نمبر کے ہوں گے، 2 نمبر کا، ایک کا مصنف کا نام، ایک سبق کا نام، اور 3 نمبر معنی کے۔ اب اس تشریح میں سے 5 نمبر کیسے لینے ہیں؟ دیکھیں جو آپ کی بیٹا تشریح ہوگی نا، اب 2 نمبر تو آپ نے یاد کر لیے کس کے، کہ اب مجھے پتا چل گیا، دیکھیں یار اس میں نا حسن ابدال کا ذکر ہے، اور یہ مجھے صاف پتا چل رہا ہے یہ آرام و سکون سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ کتبے کا ہے ہی نہیں، یہ پیراگراف اسی کا ہی ہے، کس کا، لڑی میں پروئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب لڑی میں پروئے ہوئے کیا، مجھے 2 نمبر مل گئے، اب مجھے نا میں اس کو 2 بار پڑھوں گا، میں اگین بیٹا کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، اس میں لکھا کیا ہے، مجھے ایون کہ سمجھ نہیں آ رہا، میں اس کو 2 بار پڑھتا ہوں، مجھے نہ کچھ اس کا تھیم سمجھ آئے گا۔ اب آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، اچھا اگر آپ اوپر والے خلاصوں کے کر رہے ہیں تو اس پہ بھی یہی رول اپلائی کرنا ہے۔ کیا رول اپلائی کرنا ہے آپ نے؟ اول تو بیٹا میں تو کہتا ہوں یہی 3 رکھے، یہ سب سے بیسٹ کمبینیشن ہے، خلاصے بھی ان تینوں میں سے ایک آئے گا، اور یہ پیراگراف بھی تینوں میں سے ایک آئے گا۔ اچھا اب آپ نے ان کا خلاصہ یاد کیا ہوگا، اگر اس کا ہے تو اس کی بات کر لیں، لیکن میں نے تو اپنے چینل پہ ان 3 کے خلاصے یاد کروائے ہیں، لڑی میں پروئے ہوئے، کتبہ، اور جو آرام و سکون، کیونکہ 2 سے آنے ہیں آپ کے پیراگراف، یا لڑی میں پروئے ہوئے ہوگا یا پھر کتبہ ہوگا، یہ دیکھ لینا، کل آپ میری بات یاد کرو گے۔ اچھا اب دیکھو میں اس کو نا 2 بار پڑھوں گا، 3 بار پڑھوں گا، اب مجھے نا اس کا کچھ نہ کچھ سکیچ ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، یہ 5 نمبر کی صرف تشریح ہے، آپ اس کا سکیچ پڑھنا، آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ 1-2 لائن آ جائیں گی، آپ نے وہ پڑھ دینی ہے، اور تھوڑا سا ذہن میں لے کے آنا ہے کہ یار خلاصے میں یہ کون سی جگہ ہے، اور آدھا خلاصہ اس کے نیچے فٹ کرنا ہے، نیچے، اوپر یہی والی بات کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، کوشش کریں ان جملوں کو 2-2 بار ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ اس میں شک نہیں کہ حسن ابدال رونق کی اور عبرت کی جا ہے، اب میں اس کو کیسے ڈبل کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً حسن ابدال ایک ایسا
شہر ہے جس میں رونقیں بھی بہت زیادہ نظر آتی ہیں، اور وہ ایک عبرت کی جا نصیحت کی جگہ بھی ہے، کیونکہ ایک دور تھا وہ عالی شان سمجھا جاتا تھا، لیکن آج اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، میں کہتا ہوں مجھے کہانی نہیں پتا تھی، لیکن عبرت کی جا نصیحت کی جگہ اسی لیے کہہ رہا نا کہ اس میں پرانی جگہ بھی ہوگی، نئی بھی ہوگی، دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور تک سبزہ نالیوں میں بہتا ہوا۔ اب اسی کو میں آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہ رہا، ورنہ میں آپ کو بتا دوں ایک لائن کو آپ 3-4 ایکسپلین کر دیں تو آپ کو وہ خلاصے والا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک لائن پڑھیں، اس کو اچھی ذہن میں لائیں، مطلب لفظ بلفظ آپ کو معنی نہیں بھی آ رہا، مثلا اس کا معنی نہیں بھی آ رہا، پورے جملے کا تو سمجھ آئے گا، اس جملے کو کوشش کریں ڈبل کر کے، ٹرپل کر کے لکھنے کی کوشش کریں، اور ایک بات ٹرپل ڈبل کر کے لکھی جا سکتی ہے۔ میں پھر کوئی مشکل لائن مجھے بتائیں، یہ یہاں سے میں لائن اٹھاتا ہوں، ایک طرف سکھوں کا مشہور گردوارہ پنجا صاحب اور دوسری طرف بابا ولی کنداری کی چلہ گاہ ہے۔ اب دیکھیں میں پیچھے سے بات کرتا آ رہا ہوں، حسن ابدال کی رونق، اب میں جملے کو خود ایڈ کر رہا ہوں، حسن ابدال کی رونق اور رونقیں دیکھنے کے قابل ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک طرف دیکھو تو ایک طرف سکھوں کا مشہور گردوارہ ہے جہاں سکھ اپنی عبادت کر رہے ہیں، پنجا صاحب جس کا نام ہے، اور وہ سکھوں کا ہے، اور جبکہ دوسری طرف دیکھو تو مسلمانوں کی ایک چلہ گاہ ہے جو بابا ولی کنداری کی ہے، وہاں پہ مسلمان ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت امتزاج ہے، کتنا خوبصورت اکٹھ ہے کہ ایک طرف سکھ ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں، اور وہ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی بات نہیں میں نے بنا دی، تو بیٹا اس طرح بنانی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور لمبے چکروں میں پڑھو، اور ایگزیکٹ لفظ معنی پہ آپ نے نہیں جانا، جملہ سمجھو، اس کو 3 بار یعنی ایسے لکھو، اس جملے کو پکڑو اور 3 بار ایکسپلین کر دو۔ میں کہتا ہوں آپ کے یہ 5 ہے نا، وہ 5 میں سے 5 دینے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اب دیکھیں آپ نے یاد کچھ نہیں کیا، 2 نمبر آپ کے وہ ہیں، 5 نمبر یہ ہیں، 7 تو یہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب میں کہتا ہوں 5 آپ کو وہ نہیں دیتا، کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبر کی کیا بات ہے، آپ ایکسپلین کیے اور پڑھیں گے یہی کچھ ہوگا۔ میں کہتا ہوں چلو 1 نمبر کاٹ بھی لیا، تو 4 اور 2 6 ہو گئے۔ اب رہ گئے بیٹا الفاظ معنی، ظاہر ہے یہ یاد کرنے والی چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے جملوں سے کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئے گی۔ جیسے اچھا یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ بیٹا سن لیں، یہ اوپر ہوتے ہیں، خط کشیدہ الفاظ اوپر ہوں گے، یہاں بیٹا بچے غلطی کرتے ہیں، مثلا اوپر نشان ہوگا، اس میں شک نہیں کہ حسن ابدال رونق کی عبرت کی جا ہے۔ اب یہ عبرت کا معنی پوچھ رہا ہے، 3 پوچھے ہوں گے اور 3 نمبر ہوں گے۔ اچھا دوسرا کون سا ہے؟ چلہ گاہ، جہاں پہ چلہ کاٹا جاتا ہے۔ عالم شباب، یعنی اس کے اوپر لائن، جس کا وہ معنی پوچھ رہا ہوگا اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، لائن اوپر ہوتی ہے، جو لائن کے نیچے لفظ ہے اس کا معنی آپ نے لکھنا ہے۔ اب عالم شباب میں مر گئی، جوانی میں مر گئی، اب مجھے تو آ رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں آ رہے، تو جملہ پڑھو گے نا تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے گا۔ میرے خیال میں بیٹا اس سے زیادہ اچھی جو ہے اس پیراگراف کی تشریح کو کیسے لکھنا ہے نہیں بتایا جا سکتا۔ میں اس میں نا آپ کو پھر اس کا فارمیٹ میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں، یہ جو بیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے نا ویڈیو کے اندر، اس ایگزیکٹ اسی طرح لکھیں، آپ کانفیڈنس کے ساتھ لکھیں، مارکر کی ہیڈنگ دے کے لکھیں، یار ایگزامینر پہچان ہی نہیں پائے گا کہ اس نے یاد کر کے لکھا ہوا ہے کہ ابھی اس نے بنایا ہے، بالکل اسی طرح لکھیں جیسے میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اس سے اچھی میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتی، تو بیٹا یہی ترتیب رکھے، زیادہ سے زیادہ آپ کے اگر کوئی نوٹس ہیں تو ان کے الفاظ معنی ایک بار دیکھ لیں، ان کے صرف 3 سبقوں کے چیدہ چیدہ الفاظ معنی دیکھ لیں تاکہ وہ سامنے آ جائیں تو آپ اس کے معنی لکھ سکو۔ انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے بیٹا کانفیڈنس سے کریے گا، بہت اچھا ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔